مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محض اپنی عبادت کی خاطر ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آپ نے اس آیت سے یہ بات بخوبی جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ الذاریات۔ اور آپ انسانوں میں سے ہیں تو آپ اس آیت کے اندر داخل ہیں، اور آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ کھائے پیے فقط اور اس دنیا کی زندگی گزارے اور موج مستی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں یعنی جتنی بھی موجودات ہیں انہیں آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ آپ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اور ان اشیاء کے بغیر عبادت پر بھی گامزن نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے نہیں کہ آپ موج مستی کریں، تفریح کرے اور فسق و فجور کرے، کھائے پیے اور اپنی شہوتیں پوری کرے بس۔ یہ تو جانوروں اور چوپایوں کا کام ہے، جبکہ انسان کو اللہ عز و جل نے ایک عظیم غایت، عظیم مقصد کے لیے اور عظیم حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس کی عبادت ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ الذاریات۔ اسی آیت کے آگے فرمایا، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اسے کما کر کھلائے، آپ کوئی پیشہ اختیار کرے اور اس کے لیے مال جمع کرے، جس طرح بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، ان کے تحت ملازمین ہوتے ہیں جو انہیں کما کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے پورے جہان سے، پورے عالم سے، اسی لیے فرمایا، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ چنانچہ اللہ جل وعلا ان کو کھلاتا ہے، نہ کہ اسے کھلایا جاتا ہے، وہ تو غنی ہے اور بے نیاز ہے کھانے پینے سے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ آپ کی عبادت تک کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ کفر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ خود محتاج ہیں اس بات کے، آپ خود عبادت کے محتاج ہیں کہ آپ عبادت کریں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ رحمت دیکھیے کہ آپ کو عبادت کا حکم دیا کہ آپ اس کی عبادت کریں، آپ کی اپنی مصلحت کے لیے، کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا اکرام کرے گا جزا کے ذریعے، ثواب کے ذریعے۔ چنانچہ عبادت سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس دنیا میں اور آخرت میں عزت افزائی کا۔ تو پھر آخر کار آپ دیکھیں کہ اس عبادت کا فائدہ کس کو لوٹ کر گیا۔ اس عبادت سے مستفید تو خود عابد جو عبادت کرنے والا ہے ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو تمام مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہے۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو یہ بھی جان لو کہ عبادت حقیقی معنوں میں عبادت کہلا ہی نہیں سکتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے نماز صحیح طور پر نماز کہلا ہی نہیں سکتی جب تک کہ طہارت حاصل نہ کی جائے۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں،
جب آپ نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہوگی تو آپ کی عبادت باطل ہوگی۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے چہرے کے لیے ہو، جس میں شرک نہ ہو، شرک کی بالکل بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ ایسے ہے جس طرح طہارت، وضو وغیرہ میں حدث یعنی جتنے بھی نواقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا خارج ہونا کی آمیزش ہو جائے تو اس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کی عبادت کریں اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی کریں تو آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری شرط مطابقت رسول ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو۔ تو ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ اسے کریں گے تو وہ باطل ہے اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ بدعت اور خرافات کہلائے گی، عبادت نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا ہمارے اس امر دین میں جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تو لازم ہے کہ عبادت موافق ہو اس چیز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لوگوں کے استحسانات یعنی لوگ کسی چیز کو اچھا تصور کریں یا ان کی نیتیں اور مقاصد، ان کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ جب تک شریعت سے اس کی دلیل ثابت نہ ہو تو یہ بدعت کہلائے گی اور یہ اپنے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ یہ معصیت اور نافرمانی کہلائے گی، اگرچہ وہ یہ زعم اور گمان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو لازم ہے کہ عبادت کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائے، پہلی چیز اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسری اتباع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب جا کر عبادت صحیح ہوتی ہے اور اپنے کرنے والے کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر اس میں شرک داخل ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس میں بدعت داخل ہو جائے جس پر کوئی دلیل نہ ہو تب بھی وہ باطل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں شرائط کے بغیر عبادت کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ عبادت اس چیز کے برخلاف ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا کسی چیز کو مگر صرف وہی جو اس نے اپنی کتاب میں یا جو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشروع قرار دی ہو، یعنی شریعت بنا کر نازل کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہو۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا واجب ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے بھی ہیں ان کی اتباع یا پیروی تب کی جائے گی جب وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی حکم دے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے برخلاف کوئی کام کرے یا کوئی حکم دے تو ان کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اپنے اولی الامر کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اور اولو الامر کون ہیں؟ الامراء والعلماء، آپ کے حکمران اور علماء کرام، وہ اولو الامر ہے۔ چنانچہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، لیکن اگر وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اتباع کرنا جائز نہیں ہے اس چیز میں جس چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے مستقل طور پر اطاعت کی جائے مخلوق میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
ہے ان کی اتباع اور پیروی اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوں، تو یہ ہے صحیح عبادت۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پس جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے، جیسے کہ طہارت کے بعد حدث لاحق ہو جائے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ اچھی طرح سے جان لیا کہ جب عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے، عمل کو رائگان کر دیتا ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ سب سے اہم چیز جو آپ پر واجب ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس شرک کی معرفت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شرک باللہ کی جال سے نجات عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ رحیم و کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس کے سوا جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اور اس شرک سے نجات ان چار قواعد کا علم حاصل کر کے ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کریم میں بیان فرمائے۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ توحید کو جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا، تو آپ پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ شرک آخر ہے کیا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو نہیں جانتا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے، تو لازم ہے کہ آپ جانیں شرک کی انواع و اقسام تاکہ آپ ان سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس کے سوا جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ چنانچہ شرک کی یہ خطرناکی ہے اور جو مشرک ہوتا ہے اس پر جنت بھی حرام ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، بلا شبہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ وہ مغفرت سے بھی محروم ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی طرح جنت سے بھی محروم ہے، لہٰذا یہ عظیم خطرہ ہے اور آپ پر واجب ہے کہ آپ دیگر تمام خطرات سے پہلے اس خطرے کو جانیں، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگوں کے افہام اور ان کی عقلیں گمراہ ہوئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت سے جانیں کہ شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے ڈرایا نہیں مگر یہ کہ اس کو واضح طور پر بیان کر دیا، اسی طریقے سے ہمیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر یہ کہ اسے لوگوں کے لیے کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو حرام کیا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کو مجمل چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے قرآن عظیم میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کھول کر اور واضح طور پر ایسا کافی و شافی بیان کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم جان لیں کہ شرک کیا ہے تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی، تاکہ ہم جان سکیں کہ شرک ہے کیا، نہ کہ ہم رجوع کریں فلاں اور فلاں کے قول کی طرف، اور عنقریب ہم اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ پہلا قاعدہ، مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور مدبر ہے، لیکن محض اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہ کیا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کہو کہ اے مشرکو، تمہیں کون آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہے، یا جو تمہاری قوت سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جو تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو تم ان سے کہہ دو کہ
تم پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ بے شک وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کا۔ توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا اور نہ ہی اس کی وجہ سے ان کی جان اور مال حرام ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ توحید محض ربوبیت کا اقرار نہیں ہے اور شرک محض ربوبیت میں شرک نہیں، بلکہ لوگوں میں سے، مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ربوبیت میں شرک کرتا ہو، سوائے شاذ و نادر کچھ لوگوں کے، ورنہ تو تمام امتیں توحید ربوبیت کا اقرار کرتی آئی ہیں، اور توحید ربوبیت کی معنی ہے اقرار کرنا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، محیی و ممیت ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک ہے اور مدبر ہے، یا پھر اس سے بھی مختصر عبارت میں یوں کہہ لیجیے کہ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا تسلیم کیا جائے۔ مخلوق میں سے کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی دوسری ہستی بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتی ہے یا رزق دیتی ہے یا زندگی اور موت دیتی ہے، بلکہ یہ مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بے شک خالق ہے، رازق ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور مدبر ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25، سورہ زمر آیت نمبر 38۔ دوسری آیت میں فرمایا، کہو کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اگر تم جانتے ہو، فوراً کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 86-87۔ آپ سورہ مومنون کی جو آخری کچھ آیات ہے ان کو پڑھ دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ جو مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں فرمایا، کہو کہ اے مشرکو، تمہیں کون آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہے، یا جو تمہاری قوت سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جو تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو تم ان سے کہہ دو کہ تم پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ چنانچہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، لہذا توحید محض توحید ربوبیت کا اقرار نہیں، جس طریقے سے علماء کلام یا ان کے جو عقائد کے بارے میں کلام کرنے والے اور مناظر بات کرتے ہیں، توحید محض توحید ربوبیت کا نام نہیں، کیونکہ انہوں نے یہی بات مقرر کی ہوئی ہے توحید کے تعلق سے کہ توحید یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، محیی و ممیت ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں یہ تعریف مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے جس کی تقسیم نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی تو توحید ربوبیت ہے۔ اگر آپ علماء کلام جو ہیں ان کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی طرف رجوع کریں اور دیکھ لیں تو آپ انہیں پائیں گے کہ وہ توحید ربوبیت سے ہی باہر نہیں نکلتی، حالانکہ یہ وہ توحید نہیں جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا، اور محض اس کا اقرار اپنے اقرار کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا اقرار تو مشرکین اور جو کافروں کے سردار تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس چیز نے اور اس اقرار نے انہیں کفر سے باہر نہیں نکالا اور انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔
تو یہ بہت عظیم غلطی ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یعنی توحید ربوبیت کا، تو اس کا اعتقاد ابو جہل اور ابو لہب سے کچھ بڑھ کر نہیں ہے۔ اور جس چیز پر آج بہت سے دانشور قسم کے لوگ ہیں وہ یہی توحید ربوبیت کا اقرار ہے فقط، اور وہ توحید الوہیت جو ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اور یہ توحید کے اصل مطلب کی تعریف کے تعلق سے عظیم غلطی ہے۔ جبکہ جو شرک ہے اس کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے یا رزق دیتا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو کہ ابو جہل یا ابو لہب تک نے نہیں کہی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے یا رزق دیتا ہے، بلکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ دوسرا قاعدہ، مشرکین اولیاء و صالحین کو محض بطور وسیلہ پکارتے تھے۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو محض اسی لیے پکارتے ہیں اور ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اور اس کے پاس ہماری شفاعت کرے۔ قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو بہت جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اور شفاعت سفارش کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ فائدہ، مگر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے شفیع و سفارشی ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین قرار دیا اور ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ الوہیت میں شرک کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ان کے جو الہہ معبودات ہیں وہ پیدا کرتے ہیں یا رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، یا وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ انہوں نے انہیں محض شفعاء سفارشی بنا رکھا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ اور یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے اور نہ نفع، مگر کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس۔ فرمایا کہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، یعنی وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ انہوں نے محض انہیں شفعاء یا سفارشی بنا رکھا تھا۔ شفعاء یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا واسطہ بنا رکھا تھا، انہیں اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں واسطہ وسیلہ بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، ان کے لیے نذر مانا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ پیدا کرتے ہیں یا رزق دیتے ہیں یا نفع اور نقصان کے مالک ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا واسطہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ تھا مشرکین کا عقیدہ۔ اور اگر آج آپ کسی بھی قبر پرست سے مناقشہ کر کے دیکھ لیں تو وہ بھی یہی
مقالہ کہے گا، بالکل ہو بہو یہی بات کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں ولی ہے یا جو فلاں نیک انسان ہے، وہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ ایک نیک صالح انسان ہے، اور میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری شفاعت کرے، اور جو شفاعت ہے اس میں ایک شفاعت برحق ہے اور ایک شفاعت باطلہ ہے۔ جو شفاعت برحق ہے اور صحیح ہے وہ شفاعت ہے جس میں دو شرطیں پائی جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور دوسری شرط جو ہے جو المشفوع فی ہے، یعنی جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، وہ اہل توحید میں سے ہو، یعنی توحید والے گناہگار لوگ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط کم ہو جائے، کسی بھی ایک شرط میں خلل پایا جائے، تو وہ شفاعت باطل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اور فرمایا، اور یہ سفارش نہیں کرتے مگر صرف انہی کی جن سے اللہ راضی ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ اور وہ کون ہے؟ وہ توحید والے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن جو کفار اور مشرکین ہیں، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ غافر آیت نمبر سورۃ المدثر آیت نمبر 48۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ظالموں کے لیے نہ کوئی ہمدرد دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ سورہ غافر آیت نمبر 18۔ بس یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بس شفاعت کا نام سن لیا ہے، اس کے معنی کو ہرگز نہیں جانتے، اسی لیے جا کر یہ لوگ اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے طلب کرتے ہیں، بلکہ ایسوں کے لیے طلب کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جنہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ یہ لا علم ہے اور جہالت کا شکار ہے شفاعت برحق کے معنی کے تعلق سے اور شفاعت باطلہ کے معنی کے بارے میں۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شفاعت کی دو اقسام ہیں، شفاعت منفیہ یعنی جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور شفاعت مثبتہ یعنی جس شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے۔ شفاعت منفیہ وہ ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اس چیز کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی، اور نہ ہی کوئی شفاعت، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ شفاعت مثبتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، اور شفاعت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت سے عزت افزائی فرماتا ہے، اور مشفوع لہو جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت و اذن کے بعد ہی ممکن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے جناب میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی شروط ہے اور اس کی قیود ہے، بالکل مطلق نہیں ہے۔ شفاعت اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ شفاعت ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے نفی کی ہے، اور وہ ایسی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، اور مخلوق میں سے سب سے افضل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کا ارادہ کریں گے اہل محشر کے لیے قیامت کے دن، تو پہل اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اس سے دعا کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ چنانچہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ جو شفاعت مثبتہ ہے یعنی جس کو ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے جو اہل توحید کے لیے ہوگی، جبکہ جو مشرک ہے ان کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو قبروں اور مزاروں پر چڑھاتا ہے، وہاں نظر و نیاز کرتا ہے، ایسا شخص تو مشرک ہے جسے شفاعت کرنے والے کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو منفی شفاعت ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر طلب کی جائے یا پھر کسی مشرک کے لیے طلب کی جائے، اور جو ثابت شدہ شفاعت ہے وہ ایسی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد ہو، اور ہو بھی اہل توحید کے گناہگاروں کے لیے۔